بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ریڈ زون کے ساتھ آپ کا میزبان متین حیدر حاضر خدمت ہے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی اور انتہائی سینئر تجزیہ کار منجے ہوئے صحافی اور خاص طور پہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پہ گہری نظر رکھنے والے رؤف کلاسرا صاحب. خوش آمدید پروگرام میں. اور ناظرین، جیسے کہ آپ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، سیاسی جو ہمارا ماحول ہے اس میں انتہائی سخت تناؤ ہے، چونکہ صرف ایک روز بعد پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال ہے، اور اس کال کے اوپر ایک طرف پی ٹی آئی اپنے فیصلے کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم ہر صورت میں احتجاج کریں گے، اور دوسری طرف سرکار نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے اس احتجاج کو روکنے کے لیے. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کم و بیش 30 سے 40 ہزار کے قریب سیکیورٹی اہلکار پورے ملک سے طلب کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد کو جو ہے وہ مکمل طور پہ سیل کیا جائے گا، راولپنڈی اسلام آباد کو. تو اگر ہم دیکھیں تو 30 سے 40 ہزار سیکیورٹی اہلکار وفاقی دارالحکومت اور گیریزن سٹی راولپنڈی کی سیکیورٹی کے اوپر مامور ہوں گے. آخر یہ ایک طرف اتنا شو ڈاؤن اور دوسری طرف پس منظر میں مذاکرات بھی جاری، اصل کہانی کیا ہے اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور اسی کا ساتھ جڑی بھی آج بہت اہم سٹیٹمنٹس آئے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بات کی، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بات کی، اور ان تمام الزامات کی تردید کی جو بشرا بی بی کی جانب سے لگائے گئے ایک ملک کے اوپر. اور خواجہ آصف نے، وزیر دفاع نے، اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ تحریک انصاف نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کی. اس کی شدید مذمت کی گئی. آخر ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی کہ آج 9 مئی کے کیس کے اوپر پہلی مرتبہ انسداد دہشت گردی کی اسلام آباد کی عدالت نے 10 مجرمان کو سزائیں دی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پھر ناظرین، انتہائی اندوناک افسوسناک دہشت گردی کی لہر جس نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پارا چنار، جہاں پر پارا چنار سے پشاور آنے والے جو شہری ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کا حملہ کیا گیا. کہاں تحقیقات پہنچی، کیا زخمیوں کی حالت کیا ہے، شہداء جو ہیں ان کی تدفین ہو چکی، آگے کیا حکمت عملی ہوگی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور پاکستان کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی آئیڈیاز 2024، جس میں اس مرتبہ نہ صرف ڈیفنس سیکیورٹی کی چیزیں ڈسپلے پہ رکھی گئی ہیں بلکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اور اس کے ساتھ ساتھ مائننگ کے سیکٹر کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا. پہلی مرتبہ 33 سے زائد ممالک کے وفود پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور پاکستان کی دفاعی مصنوعات میں انتہائی گہری دلچسپی دی گئی ہے. ان تمام تر موضوعات پہ بات کریں گے. رؤف کلاسرا صاحب، سیاست کے اوپر اگر ہم پہلے آئیں تو تناؤ پاکستان کے سیاسی ماحول میں بڑھ چکا ہوا ہے. ایک طرف پس منظر میں مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خان صاحب نے جو عدالت کے جو مارجنز ہیں، سائیڈ لائنز، اس کے اوپر جب وہ گفتگو کرتے ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق تو کی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، اور لیکن اتنی صیغہ راز میں ہے کہ انہیں بھی کہا گیا کہ آپ نے نام نہیں ڈسکلوز کریں، تو وہ کہتے ہیں میں نام نہیں بتاؤں گا. دوسری طرف محسن نقوی صاحب تصدیق کرتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ایک لفظ انہوں نے یوز کیا کہ دھمکی نہیں چلے گی. تو یہ کیا کوئی دھمکی بھی ساتھ دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ پہلے اس ساری جسے کہہ رہے ہیں اس پراسراریت کو تو آپ کلیئر کریں. ایک طرف شو ڈاؤن ہو رہا ہے، دوسری طرف مذاکرات چل رہے ہیں. جی کلاسرا صاحب. متین صاحب، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں. سر، ایک تو مجھے آپ کو یہ کمپلیمنٹ دینا ہے. جی، میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا جب آپ انٹرو دے رہے تھے پورا ڈیٹیلز کا، کہ آپ نے کتنے خوبصورت ٹھہرے بالکل سکون والے انداز میں آپ نے وہ دیے جو ایک پروفیشنل میڈیا کا کام ہونا چاہیے. سنسیشنل چیزیں اس طرح کی نہیں. ایون لفظ جب آپ تناؤ بھی کہہ رہے تھے تو میں اس پہ بھی آ رہا تھا کہ تناؤ آپ کی گفتگو کے بعد اگر کوئی تناؤ ایئر میں ہے تو وہ بھی کم ہوا ہے. اچھا، لوگ شکایتیں کرتے ہیں نا ہم سے کہ ہم ہر وقت کو سنسیشنل پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. آج کل سارا ملبہ میڈیا کے اوپر گر رہا ہے. لیکن آپ کی یہ میں داد دیتا ہوں، آپ کی پرسنالٹی کی ایک بڑی خوبصورت چیز، بڑے پیار سے، سکون سے. بہت شکریہ. آپ نے ایک اچھا ایک انٹرو دیا ہے. سر، نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو آپ نے ابھی بات کی ہے، 35-40 ہزار وہ سیکیورٹی اہلکار ہیں. اتنے مجمع، اتنا کوئی لوگ اگر کٹھے کر کے لے آئے پی ٹی آئی تو پھر تو اٹس آل اوور.
پھر تو آپ کا انقلاب آ گیا اگر لے آئے تو. کلاسز صاحب مجموعی طور پہ 50,000 سیکیورٹی اہلکار اس حفاظت کریں گے دارالحکومت کی. اب مطلب اٹس اے ہیوج نمبر. 50,000 اگر مطلب مظاہرین لے آئیں یا ایجیٹیٹر لے آئیں تو اٹس آل اوور. 50,000 بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. بہت بڑا 4 صوبوں سے آ رہی ہے. اچھا اب تک ہر دفعہ یہ زیادہ سے زیادہ ان پہ لگتا ہے جی 5-6 ہزار. چلو وہ پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم نے 20,000 لائے تھے. حالانکہ ایوریج نمبر یہ ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے بھی کہا تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ ہر دفعہ آتے ہیں 8-10 ہزار بندہ لے آتے ہیں, 2,000 کو پھینٹی لگ جاتے ہیں, 2,000 بیچارہ گرفتار ہو جاتے ہیں, باقی تتر بتر ہو جاتے ہیں. فرنٹیئر کانسٹیبلری الگ سے ہوگی, صوبوں کی جو اسپیشل اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈز ہوں گے وہ الگ سے ہوں گے. تو اب ان کی موومنٹ پہ, ان کی رہائش پہ, ان کے لوجسٹک پہ, ان کے کھانے پینے پہ, سب سے پہ بالکل کتنا بڑا ہیوج ایکسپینڈیچرز آتے ہیں جو ہمیشہ لگتے ہیں, وہ جو لگتے ہیں, اور یہ عوام کی جیب سے جا رہے ہیں. لوگ کوئی آسمان سے اوپر نہیں اتر رہے. سو ایک چیز تو اس پہ سائڈ پہ یہ پھر کنٹینرز کا الگ سے وہ علیحدہ ہے. اچھا یہ وہ کنٹینرز ہیں جو آپ کے اس وقت ایکسپورٹ میں یوز ہونے چاہیے تھے, امپورٹ میں یوز ہونے چاہیے تھے, وہ اٹھا کے ڈرائی پورٹ سے سینکڑوں کی تعداد میں, سینکڑوں میں جو روڈز پہ سڑکوں پہ نظر آنے چاہیے تھے آ رہے ہیں, وہ سامان اپنا وہ لے کے جا رہے ہیں, وہ یہاں پہ آپ نے منگا لے. ایک آپ کو اچھا کچھ عرصہ پہلے تک مجھے یاد ہے آپ کو بغداد میں اس طرح کے مناظر ملتے تھے, آپ کو افغانستان میں ایسے یہ مناظر ملتے, ہم حیران ہوتے تھے, آپ تو خود بھی یہیں کے سارے کہ یار یہاں پہ رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں, کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, تلاشیاں ہو رہی ہیں, گاڑی. تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے, اور الٹیمیٹلی ہماری زندگی میں ساری چیزیں ہم نے دیکھی. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو بات آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کی, ایک طرف احتجاج اور دوسری طرف مذاکرات. میرا ذاتی طور پر خیال ہے دو چیزوں کو ملا کر دیکھیں آپ. اگر کوئی مذاکرات ہو بھی رہے ہیں نا, وہ محسن نقوی صاحب کی حد تک ہو رہے ہیں. اچھا محسن نقوی صاحب ہم یہ سننے میں آ رہا ہے کہ باہر سے بھی ایک کوئی خاص شخصیت یہاں پہ موجود ہے. یہ متین بھائی آپ کو پتہ ہے ہم صحافی ہیں, ہم نے بھی تو کوئی نہ کوئی اگلا خو بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ خبر ہے, میرے پاس یہ سٹوری ہے, نہیں تو ہم لوگ نہیں سنیں گے کہ باہر سے بھی کوئی چیز آ رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اس وقت کوئی باہر کا بڑا گرنٹر نہیں ہے. کوئی ایسی کوئی شخصیت آ جاتی جو کہ ان کی گارنٹی دے دیتی. خلیجی ملک بھی نہیں ہے میرا نہیں خیال. خان صاحب نے کسی کے ساتھ بنا کے رکھی نہیں تھی, وہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے خان کلّا ہی کافی ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ تو پوری دنیا سے آپ کو پتہ ہے اس وقت. تو پچھلے 3 دن سے یہ جو اطلاعات چل رہی ہیں کہ شاید وہ ملک سے باہر پرواز کر جائیں, میرا نہیں خیال. آئی ڈاؤٹ کوئی دنیا کا ملک وہ خان صاحب کو میرا خیال لینے کو تیار نہیں ہوگا. گارنٹیز دینی پڑتی ہے, جیسے 2 لوگوں نے دی تھی. میں تھوڑا اگر اس کا پرسپیکٹو بتاؤں کہ امریکنز آئے تھے, بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف جناب مشرف کے درمیان انہوں نے ڈیل کروائی تھی, کنڈولیزا رائس نے کروائی, مارک رائل گرانٹ صاحب تھے, آپ تو ڈپلومیٹک بیٹ خود کرتے ہیں, انہوں نے بیٹھ کے ایک وہ کروائی, اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی ضمانتیں جو ہیں وہ انہوں نے امریکنز اور یو کے نے دی تھیں, اور وہ پھر اس کے بعد دبئی میں ان کی ڈیل سیٹلمنٹ تھی. جو یہ تو بات صحیح ہے کہ بینظیر بھٹو شہید نے بڑی ایک طویل جلاوطنی بھی گزاری اور طویل جیل بھی گزاری, لیکن عمران خان بہت بےتاب ہیں باہر آنے کے لیے. اچھا میں اس پہ آتا ہوں تھوڑا سا, میں اس کو پورا کر لوں کہ انٹرنیشنل گرانٹر جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, جو آپ نے باہر کی بات کی, وہ نہیں ہے خان صاحب کے لیے. بس سعودیز جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے لیے گرانٹر تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے جناب مشرف کو انہوں نے گارنٹیز دی تھی کہ ان کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں. آپ پوری دنیا پھرے ہوئے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, سارے کا دیکھتے ہیں ڈپلومیٹک کو. دنیا کا کون سا ملک اس وقت کوئی یورپین, امریکن, مڈل ایسٹ جو یہ کہے جی اوکے خان صاحب کی ہم ضمانت دیتے ہیں, کوئی بتا دیں. کوئی پاکستان بھی میرا خیال کوئی بندہ نہیں دیکھا. جو خان صاحب کو جو اس وقت پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا کوئی فوج اور ان کے درمیان بیٹھ کے گرنٹر کا کوئی رول ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا پی ٹی آئی کے ہمارے دوست اس کو نہ خوبی سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب کہ ان کے پیچھے امریکن سے, ان کے پیچھے سعودی سے, ان کے فلان, ہمارا خان اکیلا لاڑا. لیکن پھر خان صاحب کے حق میں جو قراردادیں آ رہی ہیں, خان صاحب کے حق میں بیانات آ رہے ہیں, خطوط لکھے جا رہے ہیں, وہ بھی انہی ملکوں سے آ رہے ہیں جن کے خلاف خان صاحب لڑتے رہے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. مطلب کانگریس وہ امریکہ کو سمجھتے ہیں, کانگریس کے 300 ان کے 68 ارکان جو تھے, انہوں نے لیٹر لکھا یا قرارداد منظور کی, انہوں نے کبھی اس کے لیے غزہ کے لیے نہیں لکھا. انہوں نے غزہ کے لیے, آپ اہم بات کریں کہ غزہ کے لیے کبھی نہیں لکھا کوئی قرارداد نہیں پیش, بلکہ ویٹو ابھی انہوں نے ابھی امریکن نے ویٹو کیا پچھلے دن, انہوں نے کر دیا قرارداد ابھی 4 دن پہلے. سو وہ اس پہ سوالات اٹھے ہیں وہاں سے, یہ ہم نہیں اٹھا رہے. یہ خواجہ آصف صاحب بھی اس دن ڈیفینس منسٹر کہہ رہے تھے کہ یو کے کا پرائم منسٹر ہو, یو کے فارن سیکرٹریز ہوں, ان کو اسرائیل کے وہ مظالم یاد نہیں آتے. وہاں پہ 40-50 ہزار آپ نے بیچارے عورتیں بچے انسان مار دیے ہیں. پاکستان کا ایک سیاسی قیدی یاد آ رہا ہے, یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں. سو خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جن ممالک کے خلاف لڑتے رہے ہیں, آج وہی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. یو کے دے رہے, یورپین یونین کا وفد آیا ہوا تھا, اس کے پس منظر بھی کچھ مقاصد ہیں. بھائی ڈیفینیٹلی دیر آر نو فری لنچز دنیا میں ہوتے ہیں, ان کا کچھ ہوگا کچھ نہ کچھ. سو وہ ایک سائڈ پہ ہیں. اس وقت ان کا کوئی آؤٹ سائڈر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ مذاکرات وہ یہ کرانے بھی نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, محسن نقوی صاحب سے اوپر نہیں ہو رہے مذاکرات. یہ میں آپ کو بڑا کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں, نمبر 1. دوسری چیز, اگر ہو رہے ہوتے تو آرمی چیف نے وہاں پہ اس میں
کراچی میں جو بزنس مینوں سے خطاب کیا ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے جناب جو کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، مجوسی پھیلاتے، وہ کدھر ہیں آج کل؟ کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ جواب طلبی نہیں ہونی چاہیے؟ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ بھئی اگر آپ کے خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مطلب کامن سینس کی بات ہے نا. آپ نے ایک دن پہلے کہا جی کہ آپ کے گنڈا پور صاحب مل رہے ہیں، بیرسٹر گور صاحب مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جیل کے دروازے کھول گئے، خان صاحب نے ہمیں اجازت دے دی ہے، بات کر لیں فلاں. بھائی کس سے؟ میکسیمم اچھا بیرسٹر یہ سیف نے بھی کہا تھا جو ان کے سپوکس پرسن ہے کے پی حکومت کے انہوں نے جناب کہ اور کچھ نہیں، فوج کا بندہ ہمیں محسن نقوی صاحب سے بات کر لیتے ہیں، چلو کیونکہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انٹیریئر منسٹر ذاتی تعلقات ہوں گے. سو جناب یہ مذاکرات اگر ہو رہے تھے تو وہ محسن نقوی صاحب کی حد تک ہو رہے تھے، جو میرا خیال ہے ایسا کہ بڑا بریک تھرو نہیں کر سکا. محسن نقوی صاحب کو بھی مقتدر شخصیات کی مکمل تائید حاصل ہے. ڈیفینیٹلی ہے، وہ وزیر داخلہ، ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بن گئے، اس پہ راضی ہو گئے، وہ تو وزیر اعظم بن سکتے تھے. یہ آپ اور میں تو نہیں کہہ رہے، تو مطلب یہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے مہربانی ہے کہ انہوں نے ان کو اس تک وہ رک گئے ہیں. اچھا کلاسز صاحب یہ بتائیے، سارے اس ماحول میں جو ہے وہ بشرا بی بی کا کل ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس میں وہ پہلی دفعہ بڑے بڑے انکشافات کرتی ہیں، لیکن اس ساری سیاست اور ایک سب چیز اپنی طرف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں، ریگارڈلیس آپ نے بھی بہت عرصے سے حکومتیں دیکھیں، آل سکسیسو گورنمنٹ، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ مضبوط مستحکم، کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی کہیں کچھ، لیکن اس پارٹی نے جو سابق خاتون اول ہیں انہوں نے کچھ الزامات عائد کیے تو پھر ساری لیڈرشپ کو جواب دینا پڑا. انتہائی اہم حساس معاملہ تھا. سابق سپہ سالار کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا، نہیں جی مجھے کوئی کال نہیں آئی. تو یہ مطلب اپنے سیاسی سارے اختلافات، اپنی تمام تر چیزیں ایک طرف، تو کیوں مطلب ہمارے جو ایک ملک کے ساتھ انتہائی اچھے تعلقات ہیں اس کو بیچ میں ڈالا، اور پھر اوپر سے وضاحت بھی آئی نہیں، سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان دیا گیا. یہ بڑا اہم سوال ہے سر جو آپ نے کیا ہے. دو تین چیزیں ہیں اس سے، دو چار متھ جو ہے نا وہ تھوڑی کم از کم بریک ہوئی ہیں. ایک یہ متھ تھی کہ بشرا صاحبہ جو ہیں وہ پولیٹیکل وہ خاتون نہیں ہیں، وہ پالیٹکس میں انٹر نہیں، وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں، وہ بات نہیں کرتی، گھریلو خاتون ہیں، ان کو آپ زیر بحث بھی نہ لایا کریں، بات بھی نہ کیا کریں، اور ان کا کوئی تعلق نہیں. ایک تو یہ متھ ختم ہو گئی، فارملی انہوں نے جوائن کر لیا پالیٹکس کو، اور انہوں نے میٹنگز بھی کی ہیں، ہدایات بھی دی ہیں. پہلے بھی 9 منٹ کی ان کی آڈیو آئی تھی، اب ویڈیو آ گئی ہے ان کی، اب ویڈیو آ گئی. سو اٹ مینس کہ شی از این ایکٹیو پولیٹیکل، ایک اس میں وہ شامل ہے. نمبر 1. دوسری چیز، یہ چیز کس نے پھیلائی ہے؟ یہ ویڈیو کوئی آپ کو تو کہیں سے نہیں ملی، مجھے بھی نہیں ملی، نہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا، نہ آپ نے کیا، نہ ہمارے سننے والوں نے کیا. یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے. اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کے گفتگو کی ہے، مطلب ہم گھاس کھاتے ہیں سارے مل ملا کے. ویڈیو سٹیٹمنٹس الفاظ واضح ہیں بھائی، ہم نے اس میں کون سا سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی؟ ہمیں سمجھایا جائے میں نے کیا کہا ہے. اچھا سننے بڑی مزے کی چیز ہے یہ، پاکستانی عوام کو نا لوگ سمجھتے ہیں، اور پاکستانی عوام معذرت کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، بڑے سینسٹیو لوگ ہیں. باقی ہم کچھ، چلو میں اپنا کہہ لیتا ہوں، ہم گھاس کھاتے ہیں بھائی، ہم تو کھاتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں. بھائی میرے یہ پتہ نہیں، انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا تو ننگے پاؤں یہاں عمران خان صاحب جب اسے ٹرمپ سے ملنے گئے تھے ننگے پاؤں اس وقت گئے تھے، یا جب اگر یورپین یونین کے انہوں نے کوئی دورے کیے تھے اس وقت گئے تھے. اچھا جب پھر اس کے بعد ملیشیا گئے، یا پھر اس کے بعد جنیوا گئے، چین گئے، یو ای گئے، تو اس وقت وہ وہاں سے ننگے پاؤں پھر رہے تھے وہاں پہ ان کے گلیوں میں محلوں میں. کس کو ہوم یو آر فولنگ اباؤٹ؟ اب کس کو کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ننگے پاؤں وہ مدینہ شریف میں جب آئے تھے. اچھا آپ کریڈٹ لیتے تھے اس بات کا تاکہ آپ ایک جو مذہبی ٹچ، مذہبی کارڈ تھا. اچھا مجھے ایک اور خان صاحب پہ، بھائی آپ آج کے دن دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب ان سے انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. مطلب عمران خان صاحب کا بیان اس سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ اگر مجھ سے پوچھیں، جو انہوں نے وہ کہتے ہیں وضاحت، کیا کہتے ہیں، ایک مطلب وہ ایک ہے نا، ایک محاورہ ہے کہ ایک گناہ کی وضاحت جو ہے نا وہ اس سے بڑا گناہ ہے. بھئی آپ اپنی غلطی مان کے کہہ لیں، انہیں کہیں جی بشرا صاحبہ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ہم پہ ڈال دیا، انہوں نے کہا بشرا صاحبہ کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے کوئی نقصان نہیں دینا، انہوں نے غلط بات کی ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا نہیں آپ لوگوں نے ٹویسٹ کیا. ہم نے کیا ٹویسٹ کیا بھائی؟ آپ لوگ، انہوں نے جو کچھ کہا ہے منو ویسے کا ویسے رپورٹ. اچھا میں تو یہ سننے والے دور میں آج جتنے ہمارے اس وقت ویور دیکھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ خود سن رہے ہیں. کوئی میں نے نہیں سنایا، آپ نے نہیں سنایا، نہ ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن ہم نے کی ہے، انہوں نے خود کی ہے اور اچھی خاصی لمبی کی ہے. انہوں نے بلکہ جو بڑا انہوں نے وہ میرا خیال زیادتی کی ہے خان صاحب اور ان کی پارٹی پہ. خان صاحب تو خیر نہیں مان رہے کہ آپ نے آلریڈی آپ کے ان سعودیز کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، عمران خان نہیں تھے، آلریڈی کشیدہ تھے. نہ مانے نہ مانے،
अगर इतने अच्छे थे जो उन्होंने कहा जी मुझे जनाब के MBS के साथ बड़े तल्लुकात थे, तो फिर जहाज़ क्यों वापस ले लिया उन्होंने? और फिर काबीना के इजलास में कुछ बातें की गई थी। अच्छा, 2019 के बाद दोबारा चक्कर नहीं लगाया उन्होंने। आप तो रहे हैं, 2-3 साल रहे हैं यहाँ पे, वो सब लोगों को पता था कि आपके रिलेशनशिप वो ठीक नहीं। फिर आपके पार्टी के सीनियर लीडर ने उन्होंने कहा आपके सऊदीज इसके पीछे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आप खुद रिकॉर्ड पे। अच्छा, अगर मान लिया अभी सऊदीज ने बातें की थी, बुशरा साहब से ज़रा थोड़ा सा इंतहा एहतराम के साथ, अगर कोई आपके बारे में बातें कह दे कि किन को उठा कर ले आए हैं, अच्छा चले, आपने जुमला क्या यूज़ किया है अपने स्पाउस को महज लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, जो कहाँ से आप बहुत एक ऑर्डिनरी सा जुमला है, कहाँ से उठा के आप इट्स मोर इंसल्ट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इट्स इंसल्ट टू द स्टेट कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से उठा के ले आए, ये बंदा ऐसा कैसे आप उठा के ले आपको कोई ऐसा कह दे, फिर आप उसे हीरे जवाहरात नहीं लेते, फिर गिफ्ट नहीं लेते, फिर उसे घड़ियां नहीं लेते। उनके घड़ियां तहफ लिए हो ना, मैं तो जनाब को मुझे इस तरह को बंदा बात करे मैं तो उसके मुंह पे मारूं सर, मैं चाय भी ना पीऊं, उसके घर दोबारा मैं चक्कर ना लगाऊं। उसके बाद भी आप 8-10 दफा वहां से होकर आए, क्योंकि सऊदी साहब को गिफ्ट देते हैं। मतलब सबसे ज्यादा गिफ्ट महंगे जो हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है पहले वो जाता है सऊदी अरब जाता है। ये घड़ी ना बेचते तो ये घड़ी ना आती है। क्या आपने मतीन साहब क्या जुमला कह दिया, शायरी कर दिया आपने। तो भाई साहब सऊदीज के गिफ्ट बड़े अच्छे लगते थे आपको, उनकी ये बात आपको बुरी लग दी कि किसको उठा कर ले हैं। अच्छा, फिर अगली बात बड़ी सख्त है जिससे तल्लुकात खराब हो जो है कि वो जनाब वो कहते हैं हम तो यहाँ शरीयत को रिवर्स करना चाहते हैं, जस्ट मतलब गो इनटू द डिटेल्स, रिवर्स करना चाहते हैं सऊदीज के लिए। इंतहाई संजीदा इल्जाम। अच्छा, ऑलरेडी वो शहजादा मोहम्मद जो है, ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इंटरनल भी उनको साफ मसले होते हैं, कुछ लोग चेंज के खिलाफ हैं, अपने अपने व्यूज होते हैं। जी बिल्कुल। जब आप ये कह रहे हो कि जनाब के हमें मैसेज दिया गया कि जनाब कि हम तो यहाँ पे शरीयत को रिवर्स कर रहे हैं, कितना बड़ा एक सीरियस एलिगेशन है उन पे, उन सऊदीज। वैसे सऊदीज हैव स्टूड बिसाइड पाकिस्तान, जैसे आपने भी कहा। आपने 98 के न्यूक्लियर जो ब्लास्ट किए थे उसमें सऊदी अरब ने आपको डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल फैसिलिटी दी थी। भाईजान डेफर पेमेंट तो लिख दिया जाता है ना, IMF दीगर मुल्कों के लिए, वो फ्री थी ऑलमोस्ट। और कब तक मिलती रही पता है आपको? 2014 तक। ये आपको ये हर साल, ये पहली मरतबा आपके, ये 2014 तक 1998 के थे और 2014 तक मिलती रही हर साल। आप अभी भी उठा लें बजट डॉक्यूमेंट, आप तो हमारे साथ पार्लियामेंट कवर करते हैं, हर साल बजट डॉक्यूमेंट में सऊदी फैसिलिटी का एक अमाउंट लिखी जाती थी, वो तेल में होती थी। अच्छा, ये डेफर क्या होता है? उन्होंने आपसे पैसे नहीं लेने होते, रिकॉर्ड में रखने के लिए कि जी डेफर्ड है, रिकॉर्ड में, ताकि दुनिया के दूसरे मुल्क, बांग्लादेश भी पहुंचे, भाई हम भी मुसलमान हैं, मलेशिया पहुंचे, तुर्की पहुंचे, फलाना फलाना, भाई साहब जी हमारा भी बनता है सारी चीजों पे। सो आपने बैठ के एक ही हल्ले में महज पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, महज लोगों को जज्बात भड़काने के लिए, क्यों मजहब का तड़का लगा दो, लोग आपके इस्लामिक टच दे दो, इस्लामिक टच था आप। अच्छा, 1-2 दिन पहले दे दो उसे कि हम तो शरीयत वाले हैं, और ये देखो जो वहां पे वो नहीं थे, उन्होंने हमारे बारे में ये बातें कह दी और हम शरीयत। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे और इंतहाई अहम तस्वीराती गुफ्तगू हो रही है, ये सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम रेड जोन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा साहब, और प्रोग्राम के अगले मौजू की तरफ पढ़ते हैं। इंतहाई अंदोनाक, इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत वाक़या कुरम एजेंसी में पारा चनार से जो मुसाफिर पेशावर की तरफ आ रहे थे काफ़िले की सूरत में, स्कॉट था, सिक्योरिटी थी, उस काफ़िले के ऊपर दहशत गर्दों ने हमला किया और 40 से ज़ायद अफराद, जो कम अज़ कम हमें इत्तला मिली है 40 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हुए, और बहुत बड़ी तादाद अभी भी ज़ख्मियों की है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बलूचिस्तान और KP जो हमारे दोनों सूबे इस वक्त बराह रास्त दहशत गर्दी की लपेट में हैं। महज एक रोज़ कबल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दी की लहर अपने अरूज के ऊपर है, आम सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ऑलरेडी एपेक्स कमेटी मंजूरी दे चुकी है, लेकिन कुरम का वाक़या बहुत ही संजीदा। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर अब्बास शिराजी साहब। नासिर अब्बास शिराजी साहब, प्रोग्राम रेड जोन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। तमाम तर बातें इस वाक़े के ऊपर हो चुकी हैं, आगे बताइए कि आपकी क्या आला हुकाम से कोई बातचीत, कोई तहकीकात, कुछ पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KP से भी आपकी टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई है, इस वाक़े के ऊपर तहकीकात आगे बढ़ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब। और इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, पाकिस्तान की तारीख के स्याह दिनों में से एक दिन है कि जिस दिन 6 माह के दूध पीते बच्चों को भी उनकी माओं की गोदों में दहशत गर्दों ने निशाना बनाया और उनको शहीद किया।
اور یہ اس لحاظ سے بہت افسوسناک دن ہے. اور البتہ مجھے اس لحاظ سے کہ اس کریٹیکل ٹائم پہ تمام جو اسکول آف تھاٹ ہیں ملی جتیاتی کونسل سے لے کے تمام مذہبی سیاسی جماعتوں تک سب نے اس مسئلے پہ جو ہے وہ شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے, اس واقعے کی مذمت کی ہے اور اس کو کسی طور پر بھی جو ہے وہ ٹالریٹ نہ کرنے کا کہا ہے ٹیررزم کو, اور ان کے لیے زیرو ٹالرنس کی بات کی ہے. جو آپ نے درست فرمایا کہ تقریباً 48 لوگ جو ہیں وہ شہید ہیں, اور اتنا بڑا انسیڈنٹ پاکستان میں پہلے سے ایک ولنریبل ایریا کے اندر ہوا, اور جبکہ معلوم تھا. اور یہاں ایک تھوڑا سا کوسچن بھی ہے اور وہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ضرور ریز کرنا چاہوں گا, چونکہ میری بات ابھی آپ کے ٹیلی فون سے پہلے بھی سی ایم صاحب سے ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ تھوڑا سختی کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جو اقدامات کرنے چاہیے تھے صوبائی اور وفاقی حکومت کو, امیڈیٹ ریسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے, اور ایریا کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے, کوئی 50 سے 60 کلومیٹر کا ٹوٹل لینڈ روٹ ہے, اور سڑک کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ بڑی روڈ ہے, اور یہ روڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کرم کا اپنے صوبائی کیپٹل یعنی پشاور کے ساتھ اور اپنے پروونشل اور اپنے وفاقی کیپٹل کے ساتھ ملنے کا واحد روٹ ہے. یہ 3 اطراف سے افغانستان میں گھرا ہوا علاقہ ہے, اور ان کے پاس کوئی اور ایکسس نہیں ہے اپنی سرزمین اپنے مین لینڈ تک آنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی اس جگہ پر اور پہلے سے بھی کچھ واقعات ہو چکے ہیں, اور اب پتا تھا لا انفورسمنٹ کو کہ یہ علاقہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ سینسٹیو ہے, اور اس کے لیے انہیں اسی طرح کے اپروپریٹ اقدامات کرنے کی ضرورت تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ اقدامات نہیں کیے گئے. اور اس وجہ سے بہت بڑا کوسچن وہاں ریز ہوا کہ اس میں قاتل بھی امیون رہے, اس میں محافظ بھی امیون رہے, اور اس میں وہ لوگ جن کی حفاظت کے لیے کمٹمنٹ کی گئی تھی اور جن کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کانوائے بنایا گیا تھا, صرف وہی لوگ شہید ہوئے. تو یہ بہرحال ایک بڑا کوسچن ہے لا انفورسمنٹ کے لیے, صوبائی حکومت کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی, اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح کا ایک آپریشن یہاں پہ بھی پلان کیا جانا چاہیے جیسا کہ بلوچستان کے لیے فرض کرے منظوری دی گئی ہے. اس وقت یہ علاقہ ہے جو کیپٹل کے قریب ترین ہے اور سینسٹیو ترین ہے, اور یہاں پر ملیٹنٹس کی اس طرح کی پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے انتہائی امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے رہنے والے باسیوں کو پاکستان کی سرزمین سے ڈسکنیکٹ کرنے کا سبب بن رہے ہیں. یہ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی ہے, اور یہ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے یہ شارٹیسٹ روٹ ہے, اور اس جگہ پر جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کی سچویشن کا کریٹ ہونا یہ پاکستان کی اپنی سالمیت کے لیے بہت سوالیہ نشان اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. شیراز صاحب, روف کلاسا صاحب آپ سے گفتگو کریں. پہلے تو یہ میں کنڈولنسز ود دا فیملیز, اٹس ویری ٹیریبل, ہارٹ بریکنگ, اور بڑا میں نے دیکھا جیسے ابھی آپ نے وہ 6 ماہ کے ایک بچے کے بتایا, ایسے میں پڑھ رہا تھا, کوئی میں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں اس میں ری ٹویٹس بھی کیے ہیں بڑے, اس میں ٹیریبل اس میں پکچرز تھیں, اور اسپیشلی ایک میرا خیال ہے ماں کے ساتھ 2 اس کے بیٹے بھی تھے. اٹ واز ٹیریبل. ہم خود بچے مطلب والدین ہیں, ہمیں اس کا دکھ کا احساس ہے کہ اپنے بچے لوز کرنا کتنی بڑی ہے. جو وہ تو اپنی جگہ ان فیملیز کے لیے مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو آل آف دیم, مائی کنڈولنسز اگین. جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ زیادہ مطلب ڈسٹربنگ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیونکہ انگریزی میں لفظ یوز کیا, میں ذرا اس کو تھوڑا سا اردو میں لے کر آتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ جو مارنے والے تھے تو ان کو بھی کچھ نہیں ہوا, مطلب جوابی فائر نہیں کیا ان پہ, دے ور امیون مینس کہ دے ور سیف. اور جو ان کے ساتھ محافظ تھے ان میں سے بھی اللہ سب کو محفوظ رکھتا, ہم یہ نہیں کہہ خدا نہ خواستہ, لیکن ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جس کام کے لیے تھے کہ اپنی جانوں پہ کھیل کر بھی انہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے, مسافروں کی سیکیورٹی کو مطلب بچوں کے لیے, فیملیز کے لیے, عورتوں کے لیے یا ان کے مردوں کے لیے, سب کے لیے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کسی محافظ کو کوئی مطلب ہے کوئی ان کو کوئی زخم نہیں آیا, کوئی ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. اگین سیئنگ دیٹ. سو یہ پلیز ذرا اس کو ایکسپلین کریں گے, بیکاز اٹ سیز اے لاٹ. اگر آپ پہ اتنا بڑا اٹیک ہو رہا ہے اور اتنے ساری بڑی تعداد میں 48 کے قریب اتنے بیچارے انوسینٹ سویلین جو ہیں, دے آر بینگ بچرڈ اینڈ بینگ میسکرڈ, اور آپ کے ساتھ جو وہ ہیں آپ کے محافظ ہیں تو وہ ان کو جوابی فائر بھی نہیں جا رہا, ان کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر رہے, نتھنگ از ہیپننگ. اٹس وہ انسانی جانیں تو اپنی جگہ بہت بڑا نقصان ہے. یہ اس سے بڑی یہ شاکنگ اور خوفناک چیز ہے اف اٹس ٹرو. جی ایگزیکٹلی. پہلے تو آپ نے جو اپنی کیفیت بیان کی کلاسرا صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی کی یہی کیفیت ہے اور ہونی چاہیے, اور وہ غمزدہ ہے اور اسی کیفیت میں ہے. دوسرا جو آپ نے کہا, چونکہ یہ فیکچول ہے
اور یہ کوئی ایکسپلوزیو نہیں ہوا ہے کہ ایک بم دھماکہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو کوئی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. ویژولز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں کہ ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ ملیٹنٹ بہت آرام سے, چونکہ یہ تو گاڑیوں کے اوپر تھے, یہ سویلینز تھے, یہ نیچے تھے, وہ فائرنگ کرتے رہے ہیں. اور اس کی ٹیل اور ہیڈ دونوں سائڈ پہ یہ جو کانوائے ہے یہ تقریباً 200 وہیکل تھیں, چھوٹی اور بڑی ملا کے. تو اتنی زیادہ بڑے, جی 200 کے قریب, اتنے بڑے, چونکہ کافی دنوں سے یہ محاصرہ تھا اور اس کے بعد ابھی پہلا یہ بڑا کانوائے جو ہے وہ نکلا تھا, اور اس لحاظ سے یہ توقع رکھتے تھے کہ اتنے ہی اپروپریٹ ارینجمنٹس جو ہیں وہ ہوں گے. ناصر صاحب ایک اور کیوری تھی سر, آپ نے کہا بڑے عرصے سے وہ سیج, اٹ واز انڈر سیج, اور پارا چنار کے ہمیشہ ڈسٹربنگ خبریں آتی رہتی ہیں, بہت سارے انوسینٹ لوگ جو ہیں ان پہ بڑا دل دکھتا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا, ہم سب وہی والی بات کہ بچوں والے ہیں. ایک اب دنیا کی ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر گئی ہے سر, ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے میری بات بھی ہو رہی تھی, ڈرون ایج میں ہیں ہم. اب آپ کو فزیکل جدید ترین ڈرون ہیں ہمارے پاس, جدید اپنے بھی ہیں, ہم نے بنائے ہوئے, نہیں بنائے ہوئے تو لے لینے چاہیے. دیکھیں اتنا بڑا کانوائے جا رہا ہے, 200 گاڑیاں ہیں, تو آپ اوپر 2-3 مطلب ڈرون نہیں ان کو سرویلنس کے لیے, ان کو یہ پروٹیکشن کے لیے نہیں دے سکتے کہ وہاں سے ڈرون کے ذریعے آپ ان کی سیکورٹی بنائیں. اگرچہ لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگے گی, لیکن دنیا تو یہ کچھ کر رہی ہے. افغانستان میں خطرہ کلاسٹر صاحب بہت بڑا ہے, تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں, تو 2-3 ڈرونز آپ وہاں پہ مطلب ڈپلائے کر سکتے تھے جو یہ قافلے کو کور دیں. جیسے ماضی میں ہم دیکھتے تھے ہیلی کاپٹرز وغیرہ کے ساتھ وہ ان کو کور دیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ایریل ان کو سپورٹ. تو آج کل تو ڈرون ایج میں آپ نے کبھی یہ نقطہ نہیں اٹھایا یہ صوبائی حکومتوں سے, یہاں پہ ہمارے اگر سیکورٹی حکام ہے کہ اب ہمیں ڈرون کی سیکورٹی دیجیے وہاں پہ یہ قافلوں کے لیے؟ جی نہیں, آپ نے بالکل درست کہا. اب بات ہے ول کی, کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, جب آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ آؤٹ آف دا وے جا کے بھی بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس کو, بڑے اہم مہمانوں کو پاکستان کے اندر سیف گارڈ کرتے ہیں, اور یہاں آپ کی ول جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ نیگلیکٹڈ ایریا ہے, یہاں انسانی جانوں کی اس طرح کی قیمت نہیں ہے. یہاں اگر لوگ مارے جائیں گے تو اٹس اے روٹین نیوز, کوئی نہیں, یہ لوگ یہ ہوتا ہے. نیو یارک ٹائم میں نے خود پڑھی ہے, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اٹس ناٹ اے روٹین نیوز. اف 48 لوگ اس طرح کے بچے عورتیں یہ مطلب میسکر ہوگا پورے بین الاقوامی میڈیا میں. ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے, تو شریف صاحب آپ نقطہ مکمل کریں, آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہیں. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ول نہیں ہے, اس کے لیے سنجیدگی نہیں ہے, نہ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے نہ کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے. اگر یہ اپنی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں اور یہاں ایریا کو سیکیور کرنا چاہیں, یہ کوئی ڈیپ ڈیزرٹ کے اندر ہونے والی ایریا نہیں ہے. یہ ایریا آبادی کے ساتھ ساتھ چلنے والا علاقہ ہے, اور اس کو ود ان ویک جو ہے وہ مکمل طور پہ سیکیور کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی بہت بہت شکریہ. ناصر عباس شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور. اور اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آئیڈیاز 2024 کے اوپر بات کریں گے. جی ناظرین, پروگرام ریڈ زون میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور جہاں پر اتنی بڑی بڑی ہم نے سیاست کے اوپر گفتگو کی, سیکیورٹی حالات, تمام تر چیزیں ہم نے کور کی. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ کراچی میں آئیڈیاز کے نام سے ایک ایکسپو ہوتی ہے. اس مرتبہ آئیڈیاز 2024 ہے. نہ صرف ڈیفنس اور ملٹری اکوپمنٹ اس مرتبہ ڈسپلے پہ رکھا گیا, بلکہ تمام تر چیزیں جس میں ہماری آئی ٹی ہے, مائننگ ہے, ایگریکلچر ہے, ہماری تمام تر چیزیں, تو پاکستان کو شو کیس کرنے کا بین الاقوامی دنیا کے سامنے یہ ایک بہترین انیشیٹو ہے. ہمارے تینوں مسلح افواج کے سربراہان, آرمی چیف جنرل عاصم منیر, ایئر چیف مارشل, نیول چیف اور چیئرمین جوائنٹس چیف, انہوں نے بھی اس کا وزٹ کیا. اور اس میں بنیادی طور پہ اس مرتبہ ہم نے کیا چیز دنیا کے سامنے رکھی, کلاسر صاحب گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فرحان عیسیٰ عبداللہ صاحب موجود ہیں. ہی از ون آف دا موسٹ ایکٹیو پارٹیسپینٹ, صنعت کار ہیں, اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں. فرحان عیسیٰ عبداللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب آئیڈیاز 2024 میں کیا نئی چیز تھی جو پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھی ہے؟ نہیں, تھینک یو سو ویری مچ. آئی تھنک کہ یہ ایک ایسا بینچ مارک ایونٹ ہوا ہے پاکستان کا جس کو شو کیس کر دیا ہے پوری دنیا کے اندر. ڈیفنس یہ جو ہے پروڈکشن کے علاوہ جو پیس کا ایک میسج ہے, کیونکہ اس کا جو ٹائٹل ہی تھا کہ آرمز فار پیس. دوسری چیز یہ ہے کہ ادھر جو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کی جو انڈیجنس پروڈکشن ہو رہی ہے وہ کتنی ہائی کوالٹی
at the topmost level with artificial intelligence and in supremacy of engineering جو بنائی ہے ان لوگوں نے وہ اس کا ایک آئی تھنک ایک اسے نہ صرف کہ اس کا مطلب انجینئرنگ کا شاہکار ہے بالکل. اچھا دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس میں تقریباً 200+ لوکل پارٹیسپینٹ تھے جن میں اسٹارٹ اپس کو بھی انکریج کیا گیا کہ وہ بھی جوائن کریں اور ان کی پروڈکٹس بھی بڑی سراہی گئیں اور 333 سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹالز لگے جس کے بے تحاشا پارٹیسپینٹس آئے اور بہت ساری کنٹریز ریپرزینٹ ہوئی. اس سے پاکستان کی ایک طرح سے ڈپلومیٹک بھی جیت ہوئی ہے کہ جو ہے پاکستان میں جس پہ لوگ غلط اس کے بارے میں باتیں پھیلاتے تھے وہ ساری ڈسپیل ہوئی کہ پاکستان کا مثبت امیج سامنے آیا ہے, سافٹ امیج ہے اور لوگوں کو ویلکم کرتا ہے اور یہاں کی ہاسپٹیلٹی سے بھی لوگ بہت خوش ہوئے اور ایک طرح سے پاکستان ایک پلیٹ فارم بنا انٹرنیشنل بزنس کے لیے بھی. پاکستان کا تو اکانومی کا پہیہ اس آئیڈیاز نے اور زیادہ چلایا, تقریباً $36 بلین کی انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں جو آگے جا کے مشور ہوں گی, اللہ تعالیٰ زیادہ کرے انشاءاللہ. لیکن اس میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شپ یارڈ نے ایڈمرل سلمان صاحب نے پریزنٹیشن جو کی اور اب جو ہے پاکستان ساری شپس بنا رہا ہے اپنی انڈیجنسلی سبمرینز بنا رہا ہے اور اس کے بھی باہر سے آرڈرز پاکستان کو مل رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوش آئند چیز ہے. پھر نیول چیف نے پاکستان میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا انیشیٹ کیا جو کہ بالکل. فرحان صاحب یہ چیزیں آپ نے بالکل بتائیں گے. کلاسرا صاحب آپ سے ایک سوال پوچھیں گے پھر چونکہ آگے وقت کم ہے. جی کلاسرا صاحب آپ نے بڑی اچھی خبریں شیئر کی ہیں جب ڈوم کے سیناریو میں بہت بڑی یہ کامیابی ہے اور اتنی بڑی کامیاب آپ نے وہاں پر ایکسپو وغیرہ وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. جسٹ آپ تو وہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو علم ہوگا کوئی ڈرونز وغیرہ کی ٹیکنالوجی بھی کوئی ہم نے بنائی ہے جو ہمارے یا ہیزرڈز ایریاز ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, مشکل ایریاز ہیں جہاں پہ ایک طرح کی وار اینڈ ٹیرر چل رہی ہے. ابھی ہم نے پارا چنار کا دیکھا ہے کہ کیسے وہاں پہ اس طرح کے 48 کے قریب یہ بیچارے انوسینٹ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے ہماری کہ ہمارے پاس ڈرون لوکل ہوں جن کے ذریعے یہ مانیٹرنگ کی جا سکے, وار اینڈ ٹیرر کو فائٹ کیا جا سکے. امریکہ نے جو پورے 20 سال وہاں پہ کیا ہے انہوں نے ڈرونز کے ذریعے اس کو افغانستان کو, تو ہمارے کوئی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس سے سیکیورٹی کو بہتر کیا جا سکے اور تھوڑا سا ہم بھی یہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں, یا اس طرح کے جو وہاں ٹیررزم یہ ریلیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں کم سے کم ہوں گی اس سے, کوئی اس طرح کی ہے ٹیکنالوجی؟ بالکل جی, آپ کو بڑا خوشی ہوگی سن کے کہ بے تحاشا ڈرون سے اور سب سے جو اسٹار ڈرون جو بنا ہے وہ شاہپر 3 کے نام سے ہے تو 35,000 کی فیٹ اوپر فلائی کرتا ہے اور 1700 کے اراؤنڈ کلو گرام وزن کیری کر سکتا ہے میزائلز اور ٹارگٹ اور اس کی پریسیشن کے ساتھ, اور 30 گھنٹے سے زیادہ اس کا فلائنگ ٹائم ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا دور جا سکتا ہے اور کتنی دیر تک وہ سر آپ کے نالج میں ہے, بڑی اچھی خبر آپ نے سنائی سر, آپ کے نالج میں ہے کہ کوئی وہاں پہ بھی یوز ہو رہے ہیں جہاں پہ وار اینڈ ٹیرر لڑی جا رہی ہے کہ ہمارے فوجی شہید جو ہو رہے ہیں روز ہم سنتے ہیں, جو ڈرون وہاں نہیں یوز کیے جا رہے ہیں؟ جی ابھی کافی چیزیں اب آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں یہ جو بھی ایپیکس کمیٹی کا ابھی اجلاس ہوا ہے وہ بیسکلی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمٹمنٹ چاہیے تھی اور جیسے ہی وہ جی بہت بہت شکریہ فرحان عیسیٰ عبداللہ صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا. آئیڈیاز 2024 کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. پروگرام ریڈ زون کا وقت ختم ہو چکا. متین حیدر اور روف کلاسرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.